بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ایسا چندہ حلال نہیں۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسوں کے چندے اور انجمنوں کے چندے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ چندے اس طرح وصول کرنا کہ دوسرا شخص دباؤ کے تحت چندہ دے دے، ایسا چندہ حلال نہیں۔ مثلا آپ نے مجمع عام میں چندہ لینا شروع کر دیا۔ اس مجمع میں ایک آدمی شرما شرمی میں یہ سوچ کر چندہ دے رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ چندہ دے رہے ہیں اور میں چندہ نہ دوں تو میری ناک کٹ جائے گی، اور دل کے اندر چندہ دینے کی خواہش نہیں تھی، تو یہ چندہ خوش دلی کے بغیر دیا گیا، یہ چندہ لینے والے کے لیے حلال نہیں۔ اس موضوع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور اس میں یہ احکام لکھے ہیں کہ کس حالت میں چندہ لینا جائز ہے اور کس حالت میں چندہ لینا جائز نہیں۔ آگے فرمایا کہ ہر ایک کی ملکیت واضح ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ اصول ذہن میں رکھو کہ جب تک دوسرے کی خوش دلی کا اطمینان نہ ہو اس وقت تک دوسرے کی چیز استعمال کرنا حلال نہیں ہے، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بھائی اور بہن کیوں نہ ہو، چاہے بیوی اور شوہر کیوں نہ ہو۔ اس اصول کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہمارے مال میں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، رشوت میں نہیں لیتا، سود میں نہیں کھاتا، چوری میں نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس لیے میرا مال تو حلال ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس اصول کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے مال حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور مال حرام کی آمیزش حلال مال کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور اس کی برکتیں زائل ہو جاتی ہے، اس کا نفع ختم ہو جاتا ہے، اور الٹا اس حرام مال کے نتیجے میں انسان کی طبیعت گناہوں کی طرف چلتی ہے، روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے معاملات کو صاف رکھنے کی فکر کریں کہ کسی معاملے میں کوئی الجھاؤ نہ رہے، ہر چیز صاف اور واضح ہونی چاہیے، ہر چیز کی ملکیت واضح ہونی چاہیے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے، یہ فلاں کی ملکیت ہے۔ البتہ ملکیت واضح ہو جانے کے بعد آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، دوسرے شخص کو تمہاری چیز استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو دے دو، لیکن ملکیت واضح ہونی چاہیے تاکہ کل کو کوئی جھگڑا کڑا نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ مسجد نبوی کے لیے زمین مفت قبول نہ کی۔ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے پیش نظر سب سے پہلا کام یہ تھا کہ یہاں پر کوئی مسجد بنائی جائے، وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ چنانچہ ایک جگہ آپ کو پسند آ گئی جو خالی پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں معلوم کرایا کہ یہ جگہ کس کی جگہ ہے، تو پتہ چلا کہ یہ بنو نجار کے لوگوں کی جگہ ہے۔ جب بنو نجار کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ اس جگہ پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری جگہ پر مسجد بنائی جائے، ہم یہ جگہ مسجد کے لیے مفت دیتے ہیں تاکہ آپ یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں مفت نہیں لوں گا، تم اس کی قیمت بتاؤ، قیمت کے ذریعے لوں گا۔ حالانکہ بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھ کر یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جگہ مسجد نبوی کی تعمیر میں استعمال ہو جائے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت لینا گوارا نہیں کیا۔ علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ویسے تو جب بنی نجار کے لوگ مسجد کے لیے چندہ کے طور پر مفت زمین دے رہے تھے تو یہ زمین لینا جائز تھا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ مدینہ منورہ میں اسلام کی یہ پہلی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اگرچہ قباء میں ایک مسجد تعمیر ہو چکی تھی اور یہ وہ مسجد تھی جس کو آئندہ حرم مکہ کے بعد دوسرا مقام حاصل ہونا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ یہ زمین اس طرح مفت قیمت کے بغیر لے لی جائے، ورنہ آئندہ کے لیے لوگوں کے سامنے یہ
مثال بن جائے گی کہ جب مسجد بنانی ہو تو مسجد کے لیے زمین قیمتاً خریدنے کے بجائے لوگ مفت اپنی زمین دیں، اور اس لیے یہ زمین مفت قبول نہیں کی تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے اور لوگوں پر یہ واضح فرما دیں کہ یہ بات درست نہیں کہ مسجد کی تعمیر کی خاطر دوسروں پر دباؤ ڈالا جائے یا دوسروں کی املاک پر نظر رکھی جائے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کر وہ زمین خریدی اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تاکہ معاملہ صاف رہے اور کسی قسم کی کوئی الجھن برقرار نہ رہے۔ فرمایا کہ ازواج مطہرات سے برابری کا معاملہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بننے کی وہی مستحق تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالی ہوئی تھی اور آخرت کی محبت ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ سال کے شروع میں اپنی تمام ازواج مطہرات کا نفقہ اکٹھا دے دیا کرتے تھے، یعنی خرچہ، اور ان سے فرما دیتے کہ یہ تمہارا نفقہ خرچہ ہے، تم جو چاہو کرو۔ اب وہ ازواج مطہرات بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، ان کے یہاں تو ہر وقت صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری رہتا تھا، چنانچہ وہ ازواج مطہرات بقدر ضرورت اپنے پاس رکھتیں، باقی سب خیرات کر دیتی تھیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے یہ مثال قائم فرمائی کہ پورے سال کا خرچہ اکٹھا دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پابندی اٹھا لی تھی کہ وہ اپنی ازواج مطہرات میں برابری کریں، بلکہ آپ کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ جس بیوی کو چاہیں زیادہ وقت دیں اور جس کو چاہیں کم دیں، اس معاملے میں ہم آپ سے مواخذہ نہیں کریں گے، یعنی آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس اختیار کے نتیجے میں ازواج مطہرات کے درمیان برابری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ فرض نہیں رہا تھا، جبکہ امام امت کے تمام افراد کے لیے برابری کرنا فرض ہے اگر ایک سے زیادہ بیوی ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اس اختیار اور اجازت پر عمل نہیں فرمایا، بلکہ ہر چیز میں برابری فرمائی اور ان کی ملکیت کو واضح اور نمایاں فرما دیا تھا اور ان کے حقوق پوری طرح زندگی بھر ادا فرمائے۔ بہرحال ان احادیث اور آیات میں جو بنیادی اصول بیان فرمایا جس کو ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں، وہ معاملات کی صفائی اور معاملات کی درستگی ہے، یعنی معاملہ صاف اور واضح ہو، اس میں کوئی اجمال اور ابہام نہ رہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک اپنے معاملات کو صاف رکھیں، اس کے بغیر آمدنی اور اخراجات شریعت کے حدود میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت اور اس حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اگلا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں۔